والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے بعض صحابہ کرام میں تقسیم کیا مال غنیمت کو جو غزوہ بدر کے بعد حاصل ہوا، تو کچھ لوگوں نے اس میں اعتراض پیدا کرنے شروع کر دیے کہ اس کو یہ زیادہ مل گیا، اس کو یہ کم مل گیا۔ یہ بالخصوص منافقین تھے ان میں شامل۔ تو ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ایک سرخ چادر تھی جو بہت قیمتی تھی، جو مال غنیمت میں آئی۔ اکثر لوگوں کی اس پہ نظر تھی کہ ہم اس چادر کو حاصل کریں گے۔ انہیں صحابہ کرام بھی تھے، جو چند ایک منافقین تھے وہ بھی شامل تھے ان میں۔ جب مال غنیمت کو جمع کیا گیا ایک جگہ پہ اور تقسیم کی جو ہے وہ آغاز ہوا، مال غنیمت تقسیم ہونا شروع ہوا، تو اس میں وہ سرخ چادر غائب ہو گئی۔ تو ایرانی چادر تھی، قیمتی تھی، تو وہ اس مال غنیمت میں موجود نہیں تھی۔ منافقین کو پھر موقع ملا اور انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ وہ قیمتی تھی اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنے لیے رکھ لی ہے اور اس کو مال غنیمت میں شامل نہیں فرمایا۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، خائن نبی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ فلاں شخص شہید ہوا، فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ دوران گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس فلاں شخص کی متعلق بات کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ اسے جہنم کی آگ جلا رہی ہے۔ یعنی نگاہ نبوت میں یہ بصیرت تھی کہ وہ منافقین کا جانتے تھے کہ کون ہمارے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا ہے اور کون مال غنیمت کے لیے آیا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ وہ لڑ رہا تھا، لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ مال غنیمت کے لیے تھا اور مال غنیمت میں وہ چوری کرتا تھا۔ مال غنیمت میں وہ شخص چوری کرتا تھا۔ تو گویا یہ وہ جو چادر غائب ہوئی اس کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا جانتے تھے کہ وہ کہاں گئی۔ تو یہ جو لوگ مرے ان کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے، اگرچہ صحابہ کرام کے نظر میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہید ہوا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہم میں سے نہیں تھا۔ یہ چونکہ جو جہاد تھی، غزوات ہوئے، ان میں مال غنیمت بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے معاشی بہتری کے لیے۔ تو فرمایا وہ اسی لیے تھے، وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے
وہ یہی مقصد پورا کرتے رہے. اور یہ جو بھاگنے والے تھے پہلے احد میں بھی، اس کے علاوہ بھی، یہ بھی وہی لوگ. اس کے بعد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ رہنے کا. ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس میں کہا کہ جس نے اللہ کی رضا کے اوپر کاربند رہا، پیروی کی، اور جو پھسل گیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو بھاگنے والے ہیں، پھسلنے والے ہیں، ان کے متعلق سخت حکم فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس کو بالخصوص مخاطب کیا کہ وہ غزوہ احد میں اس نے یہ کمپین باقاعدہ چلائی، لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کہا کہ یہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں جا سکتے وہاں پہ لڑنے کے لیے. تو وہ پیچھے رہا. تو کہا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور جو گئے ہیں، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں. اس کے بعد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں سے ہی ان کے اندر رسول مبعوث فرما دیا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا باطن پاک کرتا ہے، اندرونی پاکیزگی دیتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پھر وہی یزکیہم، آیتیں تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنا ہو گیا. اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب سکھاتے بھی ہیں، صرف تلاوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب کو سکھاتے ہیں کہ عملی زندگی کیسے گزارنی ہے. تو گویا جو قرآن کا حق ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے. سیکھنے سے مراد اس کے اوپر عمل جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے. اب دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے وہ سڑک پہ جاتا ہے، گاڑی لے کے چلا جاتا ہے، اور اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی. وہ کیا کرے گا؟ کبھی ادھر ٹھوکے گا، کبھی ادھر ٹھوکے گا، گاڑی بھی توڑے گا، خود بھی مرے گا. ایسے ہی جس نے اسلام کے متعلق زندگی گزارنی ہے، اس کو بھی کچھ اصول سکھائے گے، بتائے. اگر اس کے بغیر وہ جائے گا تو وہی ہے، کبھی ادھر ٹھکرا ہوگا، کبھی ادھر. اس کے بغیر ایسا ہی حال ہے. قرآن کے بغیر اس کو ہدایت کہا. ہدایت کا مطلب یہی ہے نا کہ جس کو پتہ ہو کہ میں کس طرف جانا ہے اور کس طرف میں جا رہا ہوں، جس کو یہ معلوم ہو جائے، گویا وہ ہدایت پر ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ سیدھے رستے کا بتاتا ہے، یہ اصول سکھاتا ہے. اس کے یہ قوانین، یہ والے اصول سیکھنا لازم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی یہ گمراہی میں تھے، ان کے اندر رسول ہم نے مبعوث فرمائے جنہوں نے ان کے اوپر تلاوتیں کی، قرآن کی آیتیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا، ان کا اندر پاکیزہ کیا. اندر بھی اندرونی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی حاصل ہونا، یہ بھی ضروری عمل ہے. اس کے بعد فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا، یہ کیا ہوا کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت کفار کو پہنچا چکے تھے. قلتم ان ھذا، پھر بھی تم نے یہ کہا قل ھو من عند انفسکم، کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی. تو آپ ان سے کہیے قل ھو من عند انفسکم،
آپ ان سے یہ فرمائیں یہ مصیبت تمہاری ہی طرف سے آئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں یہ کہا کہ تم پہ مصیبت پہنچی تو تم شکوہ کر رہے ہو کہ یہ مصیبت کیوں پہنچی، حالانکہ تم اس سے پہلے دگنا نقصان ان کا بھی کر چکے ہو۔ یہ بھی احد کے موقع پہ ہی نازل ہوئی کہ جب احد میں 70 مسلمان احد میں شہید ہوئے، بدر میں بھی 70 کافر شہید ہوئے، تو یہ دونوں تعداد برابر تھی۔ تو جب احد میں یہ نقصان پہنچا تو جن لوگوں کے زبان پہ حرف شکایت آیا کہ یہ اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا، یہ اتنی بڑی مصیبت پہنچی، تو فرمایا کہ تم بھی اس سے پہلے پہنچا چکے ہو، ان کو یہ نقصان تم بھی دے چکے ہو۔ تو گویا یہ جو اب مصیبت تم پہ پہنچی ہے، من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہی پہنچی ہے، یعنی وہ جو لوگ ہٹ گئے درے سے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، دو فریقوں کے مقابلے کے دن تم پر جو مصیبت آئی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے اللہ مومنوں کو ممیز کر دے، یعنی الگ کر دے، یعنی اللہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ کون مومنین ہیں اور کون ان صفوں کے اندر منافقین تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، أَوِ ادْفَعُوا، یا اپنے شہر کا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ ان چیزوں کو زیادہ جاننے والا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ کہا کہ ان لوگوں سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہونی ہوتی، یعنی احد کی اگر یہ لڑائی ہونی ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ جاتے۔ یہاں بھی یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ منافقین کے دو گروہ بنے تھے احد میں، ایک وہ تھا کہ جو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور دوسرا وہ تھا جو چلا تو گیا تھا لیکن وہاں بھی سازشی ذہن کے ساتھ تدبیریں کرتے رہے، ایک پیچھے ہی رہ گیا۔ تو جو عبداللہ بن ابی کی میت میں تھا، اس کے گروپ تھا، وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا، وہ عذر پیش کر رہے تھے کہ جنگ ہونی ہی نہیں، ہمیں جنگی مہارتوں کا پتہ ہے، جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق جنگ ہوگی نہیں، اگر ہونی ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے۔ پھر ان سے یہ کہا کہ آپ شہر کا دفاع کریں، آپ شہر میں رہیں۔ اس بات پہ بھی وہ آمادہ نہ ہوئے، کہا کہ یہ اس دن یہ کفر کے قریب ہیں، یعنی یہ جو کچے ایمان کے لوگ ہیں یہ ایمان سے اب دور ہو گئے، یہ کفر کے قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی دل میں یہی پتہ ہے ان کو کہ یہ لڑائی ہوگی لیکن بہانے سے ٹالنے کی کوشش کر دی۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور انہوں نے شہید ہونے والے بھائیوں کے متعلق کہا لو اطاعونا، اگر یہ ہمارا کہا مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ مارے تو نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال دینا۔ یعنی جب مسلمانوں کا یہ پتہ چلا ان منافقین کو جو پیچھے رہ گئے تھے تو وہ خوش ہوئے، شام کو انہوں نے مجلس اکٹھی کی اور وہاں پہ بیٹھے اور کہا دیکھا کیا ہوا، اچھا کیا نا ہم نہیں گئے، کتنی مار پڑ گئی مسلمانوں کو، اگر یہ نہ جاتے، ان کو ہم روکتے رہے ہیں کہ نہ جاؤ، حالات اچھے نہیں لگ رہے، لیکن یہ چلے گئے، نہ جاتے تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے، تو ہماری بصیرت کتنی کام کرتی ہے، خود کو شاباش دے رہے تھے کہ ہم نہیں گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنی موت ٹال کے دکھانا جب تمہیں آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم موت سے بچنے کے اتنے ہی ماہر ہو تو جب تمہیں موت آئے گی تو اسے ٹال کے دکھانا، وہ پکڑ لے گی۔ اینما تکون یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں رہنا شروع کر دو۔ پھر ان شہیدوں کے متعلق اللہ رب العزت نے باب شروع کیا، کیونکہ شہیدوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی تھی، ان کے کردار پہ داغ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان سے فیصلہ اچھا نہیں ہوا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، انہیں اپنے رب کے ہاں سے رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور ان کے بعد والے جو ابھی ان سے ملے نہیں ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان شہداء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا، یعنی ان کی جو کاوش ہے، جو اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ایک تو اللہ رب العزت نے انہیں ابدی حیات دے دی کہ اب اس حیات کے بعد موت نہیں ہوگی، اور پھر یہاں تک بھی فرمایا کہ خدا کی طرف سے انہیں رزق بھی مل رہا ہے، یعنی شہید کی موت کا تصور ہی بدل گیا، عام لوگوں سے ہٹ کے اللہ رب العزت ان کو دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کر آئے، آپ حضرت جابر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور غمگین حالت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جابر کیوں بیٹھے ہو ایسے، غمگین کیوں ہو، افسردہ کیوں ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں، بس ان کی ہی ایک یاد اور تڑپ مجھے جو ہے وہ پیدا ہوئی، اس لیے میں غمگین ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تمہارے والد کو میں نے دیکھا کہ جنت میں پرندوں کے اندر وہ حلول کیے ہوئے تھے، سبز پرندوں میں، اور وہ جنت میں پھر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور پھر سے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور عرض کی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں کہ اہل دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو خدا کی بارگاہ میں شہید ہو کے آتے ہیں ان کو یہ مقام ملتا ہے۔ اب جو جنت کا داخلہ ہے، جنت میں جو جانا ہے، یہ جو ساری نعمتیں ہیں وہ شہید کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ جسم اور روح دونوں کا ہی سنگم ہوگا، دونوں ہی ملی ہوئی ہوں گی روز آخرت کے بعد جب جنت میں داخل ہوں گی۔ یہاں پہ صرف روحیں ہیں، اور وہ کچھ مخصوص نعمتیں ہیں جو شہداء کو مل رہی ہیں، اور یہ اعزاز شہداء کے لیے ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ رب العزت جنت میں رکھتے ہیں۔ بعض انبیاء کی روحوں کا کوئی ایک مقام نہیں ہے کہ روح کو قبض کر کے اللہ رب العزت ایک جگہ پہ رکھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت کسی کی روح کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھتا ہے، کسی کو جنت میں رکھتا ہے، کسی کی روح اس کی قبر کے اوپر ہی ہوتی ہے، قیامت تک وہ وہیں پہ موجود رہتی ہے۔ تو یہ شہداء کی روحوں کو اللہ رب العزت نے اعزاز فرمایا، اور جو سزا اور جزا کا تعلق ہے، مرنے کے بعد بھی اگر سزا ہے تو روح بھی اس سزا کو محسوس کر رہی ہوتی ہے،
اور اگر جزا کا تعلق ہے تو جزا بھی اس روح کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک نیا جو ہے وہ رکوع شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت مزید اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کی توفیق دے۔ جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔